قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سر احترام 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ، اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ اردو کا ایک لفظ ہم نے اس سے نکالا ہے، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں حق یا حقیقت، یعنی کسی چیز کا بڑا واضح ہونا اور ہو کر رہنا۔ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ہم نے جو 12 آیات پڑھی تھیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے دن کے آنے کو اس طرح بیان فرمایا کہ بندوں کو یقین ہو جائے۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں نے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا تھا اور اپنے اعمال کی پرواہ نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی توحید و رسالت کو نہ مانا، اس میں قوم سمود کا ذکر ہوا اور قوم عاد کا ذکر ہوا کہ ان کو ان کے آخرت اور قیامت کے جھٹلانے کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فرعون کا ذکر تھا، فرعون سے پہلے کی کچھ قوموں کا ذکر تھا، اور اس کے علاوہ قوم لوط کا ذکر تھا جو ہم نے ابتداءً پڑھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں مانے تو ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج جس آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے یہ ہے آیت نمبر 13۔ اب قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قیامت آئے گی کیسے، پہلے اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ سب سے پہلے ایک بات نوٹ فرما لیں، یہ پہلے بھی بڑی دفعہ گزر چکی ہے کہ ہمارے آخرت پر ایمان لانے کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی کیا ہے؟ اس دنیا اور قیامت سے پہلے کا درمیانہ فیز ہے۔ برزخ کہتے ہی درمیان کو ہے عربی میں، تو وہ ہے قبر کی زندگی۔ اس کے اپنے حال ہیں جو اللہ جانتا ہے، یہ ایک درمیانہ فیز ہے دنیا اور قیامت کے درمیان۔ اس کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا جب زندہ ساری کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی۔ یہاں آج جو اس کا تذکرہ ہے وہ پہلے سور پھونکنے کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات قرآن میں جب بات ہوتی ہے تو نفخہ ثانیہ کی ہوتی ہے، یہاں جو آج بات ہو رہی ہے وہ نفخہ اولیٰ کی ہے کہ سور دو دفعہ پھونکا جائے گا یا سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ ایک بانسری نما سینگ نما چیز ہے جس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو پہلی دفعہ کائنات ختم ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھر کائنات اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہاں پر پھر نامہ اعمال ملے گا۔ نامہ اعمال بعض لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ ان دونوں کی کچھ کنورسیشنز ہیں، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اگر آج ہم پڑھ سکے تو اتنا سارا یہ چند آیات میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، فا کا معنی پس، اذا جب، نُفِخَ پھونک ماری جائے گی، فی الصُّورِ سور میں، سور میں پھونکا جائے گا۔ وہ سور سین والا آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں، وہ سور ہوتا ہے اور یہ سور ہے، سور میں پھونکا جائے گا۔ نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کو ریئلائز کروانا ہے کہ جس قیامت کے آنے کو تم مشکل سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جنہوں نے حمل کیری کیے ہوئے ہیں وہ چیزیں اپنی حمل گرا دیں گی، اللہ فرما رہا ہے یہ تو اتنی ساری دیر کی بات ہے کہ نفخۃ واحدہ، ایک پھونک سے یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، واو کا معنی، اور حملہ، حاملہ سے یہ پیسو وائس ہے،
اٹھانے کے معنی میں ہے، کیری کرنا کے معنی، اسی سے حاملہ کا لفظ نکلا ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور جو پہاڑ ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی جس نظام پہ اور میگنیٹک فورس پہ اللہ کی قدرت سے یہ نظام کھڑا ہے وہ ساری اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں اتنے بوجھل ہونے کے باوجود، ہم اور جگہ پہ پڑھتے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ پتنگے بن جائیں گے اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو زمین کو اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی دفعہ سڈن ان کو چور چور کر دیا جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں واقعہ، فلاں جگہ پہ وقوع ہو گیا، فلاں جگہ پہ واقعہ ہو گیا، تو یہ اسی معنی میں ہے، لیکن یہاں یہ قیامت کا نام ہے۔ ہمارے ہاں یہ مفہوماً بیان ہوتا ہے واقعہ ہو جانا کسی چیز کا، یہاں یہ قیامت کا نام ہے۔ تو یہ قیامت کے دو نام ہو گئے اس صورت میں، ایک سورۃ ایک حاقہ اور دوسرا واقعہ۔ اس دن کا ایک اور عالم کیا ہوگا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، واو کا معنی، اور انشقت، پھٹ جائے گا۔ یہ ایک آپ نے معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت کی اردو کی کتابوں میں پڑھا دیکھا ہوگا، شق صدر یعنی سینہ چاک ہونا، یہ روایات میں ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ تک ہوا، اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا معراج پہ جاتے ہوئے بھی۔ آپ اس اردو کے لفظ کو یہاں سے نکلتا ہوا دیکھیں لٹرل میننگ کے اعتبار سے، وَانشَقَّتْ، اور پھٹ جائے گا، السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ، پس یہ جو آسمان ہے یہ یومئذٍ، اس دن، واہیہ، یہ بالکل بودا ہو جائے گا۔ یہ آسمان جتنی بلندیوں پر ہے یہ اپنی بلندی اور اپنا جو سارا ایک طاقت ہے اس کو کھو دے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، جو مشرکین و کفار ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں بھی بڑے اوٹ پٹانگ عقیدے رکھتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے کہ فرشتے میری بیٹیاں نہیں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جن اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فرشتوں کو میں نے ڈیوٹیوں پہ رکھا ہے، میری عبادت کے لیے ہیں، کائنات کے اور نظام کے چلانے کے لیے۔ تو وَالْمَلَكُ، اور جو فرشتے ہیں، عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، عَلَىٰ کا معنی پر، أَرْجَائِهَا، اس کے کناروں پر، جو فرشتے ہیں وہ اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، وَيَحْمِلُ، اور یہ اٹھائے ہوں گے، عرش ربک، آپ کے رب کے عرش کو یہ اٹھائے ہوں گے۔ فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور یہ کتنے ہوں گے اس دن، یہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، اس سے مراد کیا ہے، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے کیسے ہوں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ کے، فزیکلی فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ یہ فرشتوں کی اپنی ڈیوٹیوں کی ایک تقسیم ہے کہ جو فرشتے آج مامور ہیں عبادت پر، اس دن یہ فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے اور کچھ فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے۔ اس سے فزیکلی عرش کو اٹھانا مراد نہیں ہے۔ مثلا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہوگا، عرش بمعنی کرسی یا کوئی چیز کہہ لیں، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور منزہ ہے کہ وہ کسی مکان میں سما سکے۔ عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ اس نسبت سے عرش کی شان بلند ہو، بس اتنا مراد ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے اوپر تجلی فرمائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اب یہاں ان کو بتلایا جا رہا ہے مشرکین و کفار کو کہ اس دن، یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے۔ یہ تعرضون کا لفظ بھی ہم عربی میں موڈیفیکیشن کے بعد بولتے ہیں، عرضی، عرض گزار ہونا، پیش ہونا، درخواست میں بھی لکھتے ہیں عرض گزار ہونا، عرضی، عریضہ۔
تو اسی سے یہ ورب ہے۔ یومئذ اس دن تُعْرَضُونَ تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، لا تخفی پوشیدہ نہیں رہے گا، مخفی نہیں رہے گا، منکم تم میں سے کسی کا بھی خافیہ کوئی پوشیدہ رہنے والا معاملہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یعنی ہم نے دنیا میں جو پوشیدگی میں کام کر لیے ہوں گے جن پر میں خود واقف ہوں گا، قیامت والے دن وہ بھی انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یعنی چھپی ہوئی بات بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب ان دو گروہوں کا تذکرہ ہے جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا پس وہ شخص، من اوتیہ جس کو عطا کی جائے گی، کتابہ اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال، فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت سے دائیں بائیں بیٹھے، جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ تو وہ فرط مسرت سے اور خوشی سے کہے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو آؤ سارے میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ خوشی سے کہہ رہا ہوگا، آؤ بھائی سارے میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا نامہ اعمال مجھے دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں لفظ تھا کتابی، یعنی میری کتاب اور میرا نامہ اعمال۔ یہ ضرورت شعری کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت میں وزن ملا دیا گیا، ہر آخری لفظ کا اور ہر آخری حرف کا۔ اور یہ کس نے ملایا؟ یہ اللہ نے ملایا، کلام الہی ہے، لیکن عربوں کا جو شعری ذوق تھا اس کو مد نظر رکھا گیا۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا اس کی ساری آیات دیکھیں تو ان کا قافیہ اور ردیف ایک طرح کا ہے، یعنی شعر کا جو آخری لائن اور حرف لفظ ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، اس کو قافیہ ردیف کہتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہاں پر ہر ایک لفظ میں تھا واہیہ، سمانیہ، خافیہ، تو یہاں کتابی تھا لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ کتابیہ۔ یہ میرا جو نامہ اعمال ہے، آؤ اس کو پڑھو، یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب آپ ایک بات ذرا پہلے امیجن، تصور کریں، کسی بچے کو رزلٹ مل جائے پاس ہونے کا، وہ جو اظہار کرتا ہے نا اپنے ان فیلنگز کا، یہ وہی اظہار کہتا ہے دیکھو میرا رزلٹ دیکھو۔ اچھا وہ خود بات کرتا ہے، مجھے یقین تھا، میں نے بڑی محنت کی تھی، میرا رزلٹ اسی طرح آئے گا۔ یہ بندہ بھی امیجنری طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کہے گا دیکھو میرا رزلٹ دیکھو۔ یہ آگے کیا کہے گا؟ انی ظننت، یہ بندہ کہے گا انی ظننت، مجھے یقین تھا، میں پہلے ہی سوچتا تھا، انی ملاقن حسابیہ کہ بے شک میں ملاقن پہنچوں گا، ملاقات کروں گا، حسابیہ اپنے حساب سے، میں اپنے حساب کتاب سے مل جاؤں گا، مجھے میرا حساب کتاب مل جائے گا۔ یہ دیکھو آج میرا نامہ اعمال ہے۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس یہ جو شخص ہے یہ ہوگا فی میں عیشةٍ راضیہ، ایک ایسی زندگی میں جو بڑی پسندیدہ زندگی، راضیہ جو ہے یہ رضا سے نکلا ہے، خوشی والی زندگی کے اندر ہوگا۔ آج یہ چھلانگیں مارتا ہوگا خوشی سے، اور اس کا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ فی جنت عالیہ، فی کا معنی میں جنت باغ، عالیہ بڑے بلند و بالا، انتہائی خوبصورت اور عالی شان۔ ان باغوں سے مراد یہ نہیں کہ کسی بلندی والی جگہ پہ ہوں گے، فی جنت عالیہ انتہائی عالی شان، جن کی شان ہی بڑی بلند ہے، یہ بندہ اس وقت ان حالات میں ہوگا۔ یعنی بندہ سے مراد ایک جنس ہے، اس کے اندر اربوں کھربوں انسان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور یہ باغ کیسے ہوں گے؟ ایک ہوتا ہے باغ جس کا پھل مشکل ہو اتارنا، پہلی کہیں سے سیڑھی لائیں، دو بندے وہ سیڑھی کو پکڑیں، پھر جناب اوپر چڑھیں اور پھل اتارے، نہیں۔ قطوفہا دانیہ، انتہائی انٹرسٹنگ آیت کا جملہ چھوٹا سا، قطوفہا دانیہ، یہ جو دانیہ ہے نا یہ دنیا سے نکلا ہے۔ دنیا کے لٹرل میننگ ہے قریب ہونا، جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، یعنی اس کا ہر حال ہمارے قریب ہے۔ اسی سے وہ معراج کے واقعے کا لفظ ہے ثم دنا فتدلی، دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، وہ جس قربت کا اظہار ہے نا معراج کی رات میں، وہ بھی دنیا کا لفظ ہے لٹرل اعتبار سے۔ تو قطوفہا یہ جو باغ ہوگا، قطوفہا اس کے خوشے، دانیہ انتہائی قریب ہوں گے، جنتی بس ہاتھ کرے گا اور وہ خوشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس وقت ان کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا، کلو کھاؤ،
وشربو پیو، ہنیئا کیسے؟ مزے کرو، مزے سے کھاؤ اور مزے سے پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیوں تم کھاؤ پیو آج موج کرو؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بما اسلفتم، جو تم نے پیچھے گزارا ہے، سلف بھی اسی سے لفظ نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اسلاف۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تیرے اسلاف جو ہیں وہ بڑے بلند و بالا تھے۔ یہ بما اسلفتم، یہ جو تم نے آگے بھیجے تھے، یعنی جو پہلے تم نے ہمارے پاس بھیجے تھے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں، یہ ان کا بدلہ ہے۔ دیکھیں وہ بھیجنے والی چیزیں کیا تھیں؟ بندہ 12 مہینے کماتا تھا مشکل سے، تو اللہ کا حکم مانتا تھا، میں نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور دے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ جناب اس کو نماز پڑھنی ہے، نہ نیند کی پرواہ کہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں، اس نے فجر اٹھ کے پڑھنی ہے، آج اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنا، وہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا گرمی کا بھی ہو تو اس نے اللہ کا حکم سمجھ کے رکھا تھا، اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کی کیا دے گا؟ جزا دے گا۔ وہ دنیا میں بہت سارے چیلنجز سے بچا تھا، اس نے شراب چھوڑی، زنا چھوڑا، حرام چھوڑا، گندی سوسائٹی چھوڑی، حالانکہ سارے دوست اس کو بلاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی تو نے جو پہلے ذخیرہ بھیجا تھا، یہ آج تجھے اس کا ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ایک اور قسم کے لوگ بھی ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا عالم کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، واو کا معنی اور، اما من اوتیہ وہ شخص جس کو دیا جائے گا، کتابہ اس کا نامہ اعمال، بشمالہ اس کے بائیں ہاتھ میں جب اس کو دیا جائے گا، فیقولو تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی ہائے میں مر گیا، لم اوتا کاش کہ لم اوتا مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کتابیہ میرا نامہ اعمال۔ وہ کیا کہے گا جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ اور یہ کیا کہے گا؟ کاش میرا نامہ اعمال مجھے آج نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور وَلَمْ أَدْرِ اور میں نہ جانتا کہ ما حسابیہ میرا حساب کیا ہے، کاش آج میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اور وہ پچھلا بندہ خوشی سے بتا رہا ہوگا یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ بندہ اب کہے گا یار ایک ہی دفعہ جو مصیبت آئی تھی وہ کافی ہو جاتی تو کیا ہوتا، اور وہ مصیبت کیا تھی؟ جب وہ مرا تھا۔ تو وہ کہہ رہے یا لیتہا ہائے کاش وہ جو لمحہ تھا، کانت القاضیہ وہی کافی ہوتا۔ یہ قضا یقضی کا معنی ہے فیصلہ کرنا، کہ وہ دن جس نے میرے اوپر موت طاری کی تھی کاش وہی دن فیصلے والا ہی دن ہوتا، تو آج پھر مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ لیکن جب روح قبض ہوتی ہے تو وہ فیصلے کا دن نہیں ہوتا، وہ فیصلے کے دن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پورا نظام چلتا ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، ذرا غور کریں، دنیا میں بربادی کا اور ڈی ٹریک ہونے کا ایک سبب مال ہوتا ہے۔ بعض اوقات حرام مال ہوتا ہے اور بعض اوقات حلال مال بھی ہو جاتا ہے، بندہ اچھی جگہ پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو یہاں وہ کہے گا ما اغنا مجھے نہیں بچا سکا، مجھے میرے کام نہیں آیا، مالیہ یہ اصل میں لفظ ہے مالی، میرا مال مجھے کچھ نہیں کر سکا، مجھے آج میرا مال نہیں بچا سکا۔ حالک عنی سلطانیہ، اور وہ کہتا ہے دنیا میں میری جو ٹھاٹھ باٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ دنیا میں جو انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے یا اس کا سبب مال ہوتا ہے یا اس کا معاشرے میں بڑا کردار ہوتا ہے، کوئی بڑا شخص ہوتا ہے اور وہ پھر اللہ رسول کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے آپ بڑے شخص کو دیکھیں نا، آج سپر پاور کا حکمران ہے اور وہ ساری دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کی بڑکیں دیکھیں، اسرائیل کی بڑکیں دیکھیں، امریکہ کی بڑکیں، یہ بڑے لوگ ہیں نا، سلطانیہ، بظاہر یہ بڑے ہیں دنیا میں، اقتدار ان کے پاس ہے۔ تو اس وقت یہ بھی کہیں گے، اور ان کی طرح کا ہر وہ شخص جو اللہ رسول کے احکامات کا منکر ہوا تھا اور وہ اپنے مال اور سپر پاور ہونے کی وجہ سے ہوا تھا، وہ کہے گا ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، انی مجھ سے، سلطانیہ یعنی میری جو بادشاہی ہے اور میرا جو اقتدار ہے وہ بھی آج کیا ہو گیا؟ فنا، میرا مال بھی ختم ہو گیا، میرے کسی کام نہیں آیا، میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا فرمائے گا؟ بس یہ آخری حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا خذوہ فغلوہ۔ یہ اب ارشاد باری ہو رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟
وہ جائیں گے جنتوں میں، اور جن کی بات ہوئی کہ عالی شان باغات میں ہوں گے، اور جن کے خوشے گوشے بڑے قریب ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ، خذو پکڑ لو، ہو اس کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑ لو اس کو، فغلوہ، اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ اب یہ توق ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی جو کرتوت تھے وہ ہینگ کر دو اس کے گلے کے اندر۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو عدالت میں فوراً کیا لگا دیتے ہیں؟ ہتھ کڑی لگ جاتی ہے۔ اب وہ اب یہ جو توق ہے یہ اس کی انتہائی مشکل کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ گردن میں کسی ایسی چیز کا ڈالنا کہ انسان اٹھا بھی نہ سکے اور اس کے ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوں، یہ مجرمانہ کیفیت میں اس کو پابند کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما دے گا۔ ثم الجحیم صلوہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد ہوگا فرشتوں کو۔ پھر پہلا حکم اس کو پکڑ لو، دوسرا حکم اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، ثم پھر الجحیم یہ جو دوزخ ہے، صلوہ اس کے اندر اس کو جھونک دو، اس دوزخ کے اندر اس کو پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ثم پھر فی سلسلۃ پھر ایک یہ ہوگا زنجیروں کے اندر، ذرعها 70 ذراعا جن کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً کتنی ہے؟ 70 ذراعا 70 گز جن کی لمبائی ہے، وہ جو زنجیریں ہیں وہ اس کے گلے میں ڈال دو۔ فاسلکوہ، اور سلک کہتے ہیں جیسے تسبیح کا دانہ ہوتا ہے نا، تسبیح کو ایک پورے دانوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، اس کو سلک کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ نکلا ہے سلوک، تصوف اور سلوک، یعنی ایک زندگی میں انتہائی مینجمنٹ اور اللہ کی قربت۔ تو اس کی روٹ ایک ہی ہے، سین لام اور کاف، لیکن یہاں یہ معنی میں ہے فسلکو، اس کو جکڑ دو، اس کو گرہ لگا دو اس چیز کے اندر۔ یہ جو 70 گز لمبی زنجیر ہے، اب یہ کیا 69 + 1 70 ہوگی، یا یہ ایک اس کی طوالت کے لیے بیان کیا گیا لفظ کہ یہ ایک لمبا سارا جو زنجیر ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ اس حالت پر کیوں پہنچے ہوں گے؟ اس کا بیان ہو رہا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم سے۔ میں نے اس لیے اس آیت تک اس کو پہنچا دیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر توئے آ گیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں جب 32 کا نشانی ہے تو اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ توئے۔ توئے کا معنی ہوتا ہے مطلق، یہاں تک آپ کی ایک بات مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس کو پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو توئے نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ لا، اس کا معنی یہاں وقف نہیں کرنا۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لا، چھوٹے سے گول دائرے کے اوپر لا، اس کا مطلب ہے یہاں بھی نہیں رکنا۔ تو پیچھے بھی یہی ہے، جیم کا معنی جائز ہے، رک جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی۔ جہاں پر کسی بھی قرآن کے کسی موضوع پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توئے، مطلق، بس اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی ہے کہ نامہ اعمال کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ بائیں ہاتھ میں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ یہ اس انجام سے دو چار کیوں ہوں گے، اب وہ بات بتائی جائے گی۔ اور یہ بات مکے کے لوگوں کو کیوں بتائی جا رہی تھی کہ یہ ان سارے کاموں میں انوالو تھے، ان کو بتلایا جا رہا ہے جان چھڑاؤ اس سے، میرا حبیب تشریف لے آیا ہے، اس کی غلامی میں آ جاؤ، قرآن کو مان لو، میری توحید کو مان لو۔ تو آگے آیت نمبر 33 سے لے کر تقریباً اس آیت کی آیت نمبر 52 تک جب یہ مکمل ہوتی ہے، اب تقریباً ایک ہی موضوع چلے گا کہ ان لوگوں کا برا انجام جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا تھا، تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بہتر تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔